کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کھانے کے اندر انسان عیب نہ نکالے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، اگر خواہش ہوتی تو تناول فرما لیتے تھے، اگر خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اگر پسند کھانا نہیں تھا تو کھانے کا عیب جوئی نہیں کرتے کھانے میں، اور اس کی برائیاں بیان نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، کہ دائیں ہاتھ کا استعمال ہو، اور کوشش کی جائے کہ کم سے کم کھانے کے اندر انگلیاں استعمال ہو، کہ انگلیوں کا استعمال بھی بقدر ضرورت ہو، اور دائیں ہاتھ کا استعمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، آپ علیہ السلام ہر کام کے اندر دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے، جوتے پہننے میں، کنگھی کرنے میں، راستے میں چلتے ہوئے، لباس پہننے میں، ہر کام کے اندر آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ کو ترجیح دیتے تھے۔ تو کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اور کھانے کا ایک تیسرا ادب، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کہ اپنے سامنے سے کھائے۔ تو اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ اگر انسان کھانا اپنے سامنے سے کھائے گا تو اس صورت میں اگر کھانے کا کچھ حصہ بچ بھی جائے تو وہ بدنما اور برا معلوم نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا سامنے رکھا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کھانے کے وسط میں، درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی اس کھانے کے درمیان ہی سے کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب اس کھانے سے برکت ختم ہو گئی۔ اس لیے ایک طرف سے اپنے سامنے سے کھائیں، یہ ادب ہے کھانے کا۔ ہاں اگر برتن کے اندر مختلف قسم کے کھانے ہوں تو اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بچپن کے اندر بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ حضرت عکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں گیا، دعوت میں شریک ہوا تو ہمارے سامنے دسترخوان پر سرید لایا گیا۔ سرید کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر شوربے میں بھگو دیے جائیں تو اسے سرید کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بہت پسند تھا یہ کھانا، اور فرمایا بھی ہے کہ سرید بڑا اچھا کھانا ہے۔ تو بہرحال حضرت عکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے سرید کھانا شروع کیا، ایک کام میں نے یہ کیا، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ دیکھیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اپنی اولادوں کی ایسی تربیت انسان کرے۔ تو بسم اللہ نہیں پڑھی، ویسے ہی کھانا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو اور بسم اللہ پڑھو۔ تو میں نے بسم اللہ پڑھی۔ اس کے بعد دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں ادھر ادھر سے کھانے لگا، برتن کے ادھر ادھر سے، ایک ہی قسم کا کھانا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر آپ نے ارشاد فرمایا، یا اکراش کل من موضع واحد فإنه طعام واحد، اے اکراش اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، اس لیے کہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک ہی جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہمارے سامنے ایک بڑا تھال کھجوروں کا لایا گیا، اور اس تھال کے اندر مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، یعنی مختلف رنگ کی عمدہ کھجوریں، درمیانی قسم کی تر کھجوریں، خشک کھجوریں، مختلف قسم کی کھجوریں اس تھال میں رکھی ہوئی تھی۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام نے مجھے تلقین کی تھی کہ اپنے سامنے سے کھانا، تو چنانچہ میں اس تھال میں سے اپنے سامنے سے ہی کھجور کھانے لگا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا کہ میں ایک ہی جگہ سے کھا رہا ہوں تو فرمایا، یا اکراش کل من حیث شئت فإنہ غیر لون واحد،
اے اکراش اب جہاں سے چاہو کھاؤ، اس لیے کہ یہ کھجوریں مختلف قسم کی ہے، تو اب مختلف جگہوں سے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ایک قسم کا کھانا ہے تو پھر اپنے سامنے سے کھائے، اگر مختلف قسم کے دسترخوان میں کھانے ہیں تو ہاتھ پھر کہیں اور بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے، اور کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ انی لا آکل متکئا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کھانا کھا رہے تھے جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے۔ تو فقہائے کرام بھی فرماتے ہیں کہ آدمی اگر کھانا کھائے تو ایسی نشست میں بیٹھے کہ جس کے اندر انسان تواضع کے ساتھ کھانا کھائے، دو زانوں بیٹھ کر کھائے، اس میں تواضع زیادہ ہے، کھانے کا بھی احترام ہے، ایک ٹانگ اٹھا کر ایک ٹانگ بچا کر اس پر بھی کھانا کھا سکتا ہے، یہ بھی تواضع والی نشست ہے۔ چار زانوں بیٹھ کر بھی کھانا انسان کھا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن تواضع کے جو جتنا قریب ہو بیٹھنا اس طرح بیٹھ کر انسان کھائے۔ البتہ میز کرسی پر کھانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن زمین پر بیٹھ کر کھانے میں سنت کا اتباع ہے، ثواب زیادہ ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا خصوصی طور پر اگر کھانے کے اندر ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو یہ کھانا ہمارے لیے عبادت بنے گا، نیکیوں کا باعث بنے گا، اور پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے الحمدللہ کہے، یا یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ الفاظ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، بہت اتنی مختصر دعا ہے کہ اس دعا کے کہنے کی وجہ سے غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کھانا کھانا بھی ہمارے لیے باعث برکت بنے گا، کھانے کو اگر سنت کے مطابق کھائیں گے تو یہی کھانا ہمارے گناہوں کے معافی کا سبب